کہ آپ کے ابتدائی حالات کیا ہیں، آپ اسلام کیسے لائے، جب اسلام کو قبول کر لیا تو پھر کیا ہوا، آپ کی تربیت کیسے ہوئی، آپ کی ایمانداری کیسی تھی، درسگاہ نبوت سے کیا سیکھا، حضور نے آپ کی قرآن فہمی کی تصدیق کس طرح سے کی، حضور کی آمین کا کیا فائدہ ہوا، قرآن کا خاص علم کیا رکھتے تھے، آپ کی علم کی خواہش کتنی تھی اور آپ کو خود اعتمادی کتنی تھی، آپ کن صفات کے حامل تھے، کیا آپ سابقون الاولون میں بھی تھے، آپ کی معرفت کتنی تھی، صبر اور حوصلہ کتنا تھا۔ لاکھوں لوگ صحابہ کرام اور اہل بیت سے طاقت کیوں حاصل کرتے ہیں؟ ان کی عظیم کہانیوں میں غوطہ لگائیں، بریک ٹائم پوائنٹس اور اپنے دل کو روشن کریں۔ نوبل لائیوز آف اسلام کو آج ہی سبسکرائب کریں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ النبی الامی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ونعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے اسلام کی مقدس شخصیات کا تذکرہ شروع کیا ہوا ہے، تو آج اس سلسلے کی ایک کڑی، مقدس کڑی، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج ہم ان کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی پیارے اور بہت ہی خدمت گزار اور بہت ہی وفادار اور وفاشوار اور علم والے مفسر صحابی تھے، اور ان کی صحابہ کرام میں بہت سی ایسی صفتیں ہیں جو انفرادیت رکھتی ہیں، تو ہم انشاءاللہ ان کا تذکرہ کریں گے۔ تو پہلا سوال کہ آپ کے ابتدائی حالات کیا ہیں، آپ کا نام عبداللہ اور آپ کے والد صاحب کا نام مسعود ہے، تو اس طرح سے آپ کا پورا نام عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی والدہ گرامی کا نام ام عبد تھا، اور آپ اوپر جا کے بنی تمیم قبیلہ سے جا کے آپ ملتے تھے اور آپ کا تعلق تھا، اور پھر بنی تمیم کی ایک شاخ بنی زورہ سے آپ کا تعلق تھا۔ دوسرا سوال، آپ اسلام کیسے لائے، آپ نوجوانی میں اور چھوٹی عمر میں اسلام لائے اور آپ سابقون الاولون میں شمار ہوتے ہیں، تو اسلام لانے میں آپ کا 6واں نمبر تھا، تو اس طرح سے آپ یعنی کہ سابقون میں سے ہیں، یعنی بزرگ ترین اولین صحابہ کرام میں سے ہیں۔ آپ کا واقعہ اس طرح سے ہے کہ آپ عقبہ ابن ابی معیط اس کی بکریاں چرایا کرتے تھے، اور اکثر دن رات وہیں جنگل میں ہی رہتے تھے، وہاں انہوں نے خیمہ لگایا ہوا ہوتا تھا، اور ابھی نوجوان بچے تھے تو وہیں رہتے تھے، تو سنتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اعلان نبوت بھی کیا ہے، اور باتیں پہنچتی تھی اور ان کے دل میں جستجو تھی، لیکن کیونکہ آنا جانا نہیں تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں تھی، کیونکہ مکہ کے رہائشی تھے، آپ مکہ میں ہی پیدا ہوئے، تو غریب گھرانے میں پیدا ہوئے، آپ کے والد صاحب بہت غریب تھے، تو لیکن ہاشمیوں کو جانتے تھے، اچھی طرح سے جانتے تھے اور اچھے لفظوں میں جانتے تھے۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ اسلام کے سلسلے میں شہر کے مضافات میں گئے ہوئے تھے، تشریف لے گئے تھے، تو اچانک ان کے ریوڑ سے آپ کا گزر ہوا، تو کہتے ہیں کہ 1-2 صحابی بھی آپ کے ساتھ تھے، تو جب گزر ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہمیں بھوک لگی ہے، کیا آپ ہمیں بکریوں کا دودھ دے سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بکریاں تو کسی کی ہیں، میں دودھ نہیں دے سکتا۔ تو حضور نے کہا کہ پھر آپ ہمیں ایک ایسی بکری دکھائیں جو بالکل دودھ نہ دیتی ہو، تو ایک نوجوان بچی وہ لے لی، یہ پکڑ کے لائے اور کہا کہ یہ ہے،
آپ اس کو کیا کریں گے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم اس کا دودھ دوئیں گے۔ تو وہ حیران ہو گیا کہ کبھی اس کا دودھ بھی ہو سکتا ہے، یہ تو ابھی چھوٹی ہے۔ تو حضور نے کہا کہ برتن لائیں۔ تو آپ برتن لائے، حضور نے ہاتھ پھیرا اور پہلے اس کے پشت پہ ہاتھ پھیرا اور پھر تھنوں پہ ہاتھ پھیرا تو دودھ جاری ہو گیا۔ ایک برتن بھر گیا، پھر دوسرا بھر گیا۔ تو اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی دودھ کو تناول فرمایا اور صحابہ کرام کو بھی پیش کیا۔ تو یہ معجزہ دیکھ کے یہ حیران رہ گئے کہ یہ کیا ہے۔ تو جب پوچھا کہ یہ کیا ہے تو حضور نے کہا کہ یہ اللہ کا معجزہ ہے جو خدا اپنے انبیاء کے ہاتھ پہ جاری کرتا ہے۔ میں محمد ہوں، اللہ کا نبی ہوں اور آپ کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ تو اسلام کی جستجو حضرت سلیمان کی طرح پہلے اس کے دل میں تھی۔ یہ پہلے ہی سے مواہد تھے اور بت پرست بالکل نہیں تھے، تو جستجو تھی لیکن کوئی ایسا رابطہ نہیں تھا۔ البتہ یہ ان کے دل کی بات تھی اور اندر کی بات تھی۔ تو ایسے لگ رہا تھا جیسے اللہ تعالیٰ نے بات پوری کر دی ہے۔ تو ان کے دل میں اسی دعوت کے ساتھ ہی دین کی شمع روشن ہو گئی اور یہ اندر یہ چنگاری جلنے لگی اور یہ دیا جلنے لگا اور روشنی ہونے لگی۔ تو پھر انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ اور اگلا سوال ہے کہ جب اسلام کو قبول کر لیا تو پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ اس نے آہستہ آہستہ بکریاں چھوڑ دیں اور بکریاں اپنے مالک کو واپس کر دیں اور کہا کہ اپنی بکریاں سنبھال لیں، اب میں مسلمان ہو گیا ہوں تو میں اب ہاشمیوں کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ تو وہ حیران ہو گیا، لیکن ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کیونکہ اس زمانے میں بچوں کو مارنے کا رواج نہیں تھا، ورنہ اگر کوئی بڑا اس طرح کی بات کرتا تو پھر قریشی اس کو ڈنڈوں سے یا مکوں سے، پتھروں سے، لاتوں سے اس کو مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا اور اس کی حضور کی خدمت میں ہی لگ گئے اور اس کے بعد یہ حضور کے ساتھ ہی رہتے تھے، دن رات آپ کے ساتھ رہتے تھے، آپ کے لیے پانی لاتے تھے، آپ کے لیے وضو کا انتظام کرتے تھے، آپ کے جوتے اٹھا کے لاتے تھے۔ تو نماز تہجد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے اور اکثر نماز تہجد بھی آپ کے ساتھ پیچھے پڑتے تھے۔ آپ کی تربیت کیسے ہوئی؟ آپ کی پوری تربیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی۔ حضور کے گھر میں بھی آپ کا آنا جانا تھا، حضور سے ہی آپ نے قرآن سیکھا اور حضور سے ہی قرأت سیکھی۔ آپ قاری بھی تھے، اخلاقیات بھی حضور سے سیکھی۔ گویا کہ پوری تعلیم و تربیت آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی۔ نہ صرف سیکھی بلکہ حضور کے تمام باتوں کو اور تمام عادات و اطوار کو اپنے دل میں سمو لیتے تھے اور بسا لیتے تھے اور ان کی جگہ بنا لیتے تھے، اس طرح سے کہ پھر وہ کبھی نکلنے نہ پائے۔ آپ کی ایمانداری کیسی تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اسی وقت پہچان لیا تھا جب حضور نے آپ کا امتحان لیا۔ حضور تو دعوت اسلام کے سلسلے میں چلے ہوئے تھے اور آپ کے ساتھ تو معجزے تھے، تو وہ لیلیوں سے بھی دودھ لے سکتے تھے آپ، تو حضور ان کو معجزہ دکھانا چاہتے تھے اور اپنی نبوت ثابت کرنا چاہتے تھے اور تبلیغ اسلام کرنا چاہتے تھے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا امتحان لینے کے لیے دودھ مانگا تو انہوں نے کہا کہ بکریاں کسی کی ہیں۔ بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ یہ بچہ بہت ہی کوئی ایماندار بچہ ہے اور اس کی بہت ہی اچھی کوئی تربیت گھر سے ہوئی ہے۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے ساتھ رکھ لیا۔ تو کرامات سیکھنے کا بھی شوق تھا۔ مواہد تو یہ پہلے سے تھے، لیکن جب اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم
سے دودھ کا معجزہ دیکھا تو ان کے دل میں تڑپ پیدا ہوئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ کیا میں بھی یہ ہنر جان سکتا ہوں، کیا یہ میں بھی علم سیکھ سکتا ہوں کہ کسی بکری پہ میں ہاتھ پھیروں اور کچھ کلام پڑھوں اور وہ دودھ دینا شروع کر دے۔ تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا ہی کہا کہ ابھی آپ چھوٹے ہو، جب وقت آئے گا تو آپ بھی کچھ نہ کچھ سیکھ لو گے، لیکن سیکھنے میں وقت لگے گا، ابھی نہیں۔ تو اس طرح سے یہ حضور کے پاس آ گئے۔ درسگاہ نبوت سے کیا سیکھا؟ آپ نے تمام عادات و اطوار حضور سے سیکھے اور تمام اخلاقیات اور دین کی باتیں اور قرآن کی تفسیر اور حدیث، گویا بہت کچھ جو کچھ بھی تھا وہ حضور سے ہی سیکھا۔ حضور نے آپ کی قرآن فہمی کی تصدیق کس طرح سے کی؟ ایک رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے اور آپ اونچی آواز سے قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی تلاوت سنی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی لوگوں سے کہا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ قرآن کو اس طرح سے سنے کہ جیسے یہ نازل ہوا ہے تو وہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی تلاوت سنے، حضرت عبداللہ ابن مسعود کی تلاوت سنے۔ تو گویا اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوگا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود گویا جبریل کے لہجے میں تلاوت کرتے ہیں، کیونکہ قرآن شریف تو جبرائیل ہی لاتے تھے۔ حضور کی آمین کا کیا فائدہ ہوا؟ ایک دفعہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نماز کے بعد دعا مانگ رہے تھے، آپ کی دعا کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ جب حضور نے آمین کہا تو گویا آپ کو دنیا اور آخرت کی بھلائی مل گئی، دنیا اور آخرت کی جتنی بھلائیاں تھیں، جتنی سعادتیں تھیں، جتنی امیدیں تھیں، جتنی آرزویں تھیں، جتنی امنگیں تھیں، وہ سب پوری ہو گئیں۔ جو بھی دعا میں مانگا وہ سب پورا ہو گیا، اور لوگوں نے بھی دیکھا، صحابہ کرام نے بھی دیکھا، اور آخرت کو بھی انشاءاللہ دیکھنے والے دیکھیں گے۔ تو عقل مند تو اپنی عقل کی آنکھوں سے بھی دیکھ چکے ہوں گے۔ گویا آپ کو ایک دعا کے بدلے میں، آمین کے بدلے میں ایک ممتاز مقام مل گیا۔ تو گویا جو اس وقت آپ کی عزت تھی اور جو آج ہے، اور یہ شاید اسی دعا کا ہی اثر ہے۔ تو آپ قرآن کا خاص علم کیا رکھتے تھے؟ آپ قرآن کا علم رکھتے تھے، قرآن آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا، آپ حافظ بھی تھے، قاری بھی تھے، اور رموز و اوقاف کا علم بھی رکھتے تھے، تفسیر کا علم رکھتے تھے، اور خصوصاً تفسیر بالمعصور کہ کون سی حدیث، کون سی آیت کس کی شان میں نازل ہوئی ہے، کب نازل ہوئی ہے، کہاں نازل ہوئی ہے، کس کے لیے نازل ہوئی ہے۔ تو یہ ہر آیت کے بارے میں آپ یہ جانتے تھے، اور یہ علم سب کے پاس نہیں تھا۔ یہ حضور کے بعد صرف 4 صحابہ کے پاس تھا، ایک مولا علی تھے اور 3 آپ کے شاگرد تھے، جن میں ایک عبداللہ ابن عباس ہیں جن کا میں پہلے تذکرہ کر چکا ہوں، ایک یہ عبداللہ ابن مسعود ہیں جن کا آج تذکرہ کر رہے ہیں، اور تیسرے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ کی علم کی خواہش کتنی تھی اور آپ کو خود اعتمادی کتنی تھی؟ تو آپ کا ایک قول ہے کہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے یہ علم ہو جائے کہ دنیا کے کسی کونے میں کوئی ایسا شخص رہتا ہے جو قرآن کا علم مجھ سے زیادہ جانتا ہے، تو میں اپنے اونٹوں پہ سوار ہو جاؤں اور فوراً طویل سفر کر کے وہاں پہنچ جاؤں اور میں ان سے علم حاصل کروں۔ تو یہاں دنیا کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ قرآن کا سب سے علم زیادہ رکھنے والے جو لوگ ہیں، جن صحابہ کرام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے
سب سے زیادہ قرآن کا علم دیا گیا ہے، میں ان میں ایک ہوں۔ آپ کن صفات کے حامل تھے؟ آپ قاری بھی تھے، آپ عابد تھے، زاہد تھے، اور اس کے علاوہ مجاہد تھے، اور ایسے مجاہد تھے کہ جو آگے بڑھ بڑھ کے حملہ کرنے والے مجاہد تھے۔ کیا آپ سابقون الاولون میں بھی تھے؟ تو جی ہاں، آپ سابقون الاولون میں ہیں، اور آپ کا اسلام 6 نمبر پہ ہے۔ تو یہ میں پہلے بتا چکا ہوں، 13 یا 14 سال کی عمر میں آپ اسلام کی طرف راغب ہو گئے تھے، لیکن باقاعدہ کلمہ آپ نے تقریباً 18 سال کی عمر میں، 17، 18 یا 19 سال کی عمر میں پڑھا اور اعلان کر دیا کہ میں مسلمان ہوں۔ آپ کی معرفت کتنی تھی؟ ایک دفعہ چند آیتیں آئیں اور دوستوں کے ساتھ بیٹھے تھے، دلیر بہت زیادہ تھے، تو پھر آپ نے کہا کہ یہ جو آیتیں آئی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میں یہ کافروں کے مجمع میں بلند آواز سے جا کے سناؤں۔ تو دوستوں نے آپ کو منع کیا، لیکن آپ چلے گئے اور وہاں بلند آواز سے قرآن مجید کی تلاوت سنائی۔ جب سنائی تو پھر وہی ہوا جس کی امید تھی کہ لوگوں نے اکٹھا ہو کے آپ کو مارنا شروع کر دیا، اور اتنا مارا کہ لہو لہان ہو گئے۔ پھر کیا ہوا کہ اگلے دن پھر چلے گئے، پھر دوستوں نے منع کیا، لیکن پھر جا کے بلند آواز میں قرآن سنایا، اور پھر وہی ہوا کہ لوگوں نے مارنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ ہاشمیوں کے جوان آئے اور وہ آپ کے اوپر آ کے گر گئے اور کہا کہ آپ کو شرم نہیں آتی، آپ ایک بچے کو مارتے ہو، یہ کہاں کا، یہ عرب کا اصول ہے، اور آپ کون سے عرب ہو کہ آپ کی غیرت کہاں گئی ہے؟ تو آپ دنیا کو کیا بتانا چاہتے ہو کہ ہم کون سے عرب ہیں؟ جب انہوں نے شرمندہ کیا تو اس وقت ان کو بچہ سمجھ کے چھوڑ دیا، کیونکہ اس وقت اس زمانے میں بچوں کو، عورتوں کو اور خواتین کو مارنے کا قانون نہیں تھا، اور ایسے شخص کو جس کے پاس ہتھیار نہ ہو اور وہ جو آپ سے جنگ نہ کرنا چاہتا ہو، اس طرح سے نہیں مارا جاتا تھا۔ لیکن آج کل کے لوگ تو بہت ہی آگے نکلے ہوئے ہیں، یہ مارتے ہی اسی کو ہیں جو کمزور ہو، جو نہتا ہو، جس کے پاس ہتھیار نہ ہو، اور جو لڑنے پہ آمادہ نہ ہو، تو یہ چھپ کے مارتے ہیں، اور اسی کو اسلام سمجھتے ہیں اور اسی کو دلیری سمجھتے ہیں۔ بچپن میں ہی آپ اچھے مشیر تھے، جی ہاں، آپ صحابہ کرام کے مشیر تھے، اور آپ کا واقعہ یہ ہے آپ کی دانش مندی کا کہ ایک دفعہ کچھ آیتیں نازل ہوئیں، اور دوستوں نے مشورہ کیا کہ کوئی ہے ایسا شخص جو یہ آیتیں پڑھ کے دشمنوں کے مجمع میں سنائے، ہو سکتا ہے کچھ اثر ہو۔ تو آپ نے یہ مشورہ دیا کہ یہ کام اس بندے کو کرنا چاہیے جس کا قبیلہ بڑا ہو، تاکہ اس قبیلے کے خوف کی وجہ سے کافر اس کو نقصان نہ پہنچا سکیں۔ تو یہاں علماء کرام کہتے ہیں کہ آپ ایک اچھے مشیر تھے۔ صبر اور حوصلہ کتنا تھا؟ آپ کو مار مار کے لہو لہان کر دیا گیا تھا، اور پھر دوسرے دن پھر اسی طرح سے تلاوت کرنے چلے گئے تھے، پھر مار مار کے آپ کو لہو لہان کر دیا گیا، حتیٰ کہ ہاشمی نے چھڑایا۔ لیکن جب وہاں سے آئے تو صحابہ کرام کے مجمع میں یہ کہنے لگے کہ میں ان کو گھاس کے تنکے کے برابر بھی نہیں سمجھتا۔ تو یہ تھی آپ کی دلیری، اور یہ تھا آپ کا صبر، اور یہ تھا آپ کا حوصلہ۔ میرے نزدیک یہ لوگ گھاس کے تنکے کے برابر بھی نہیں ہیں، میں پھر جاؤں گا، لیکن آپ کے ساتھیوں نے آپ کو روک لیا۔ آپ کے گھر میں آپ کے بھائی جن کا نام عتبہ تھا یا غالباً عقبہ تھا، اور اپنی والدہ ام عبد کو اسلام کی دعوت دی، اور اس طرح سے پیار سے، دانش مندی سے ان کو قائل کیا کہ پہلی ہی دعوت میں اور پہلی ہی تبلیغ میں وہ دونوں مسلمان ہو گئے۔ پھر ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ ان کی بیعت کروائی،
اور کلمہ پڑھوایا اور کلمہ شہادت سے ان کو مشرف کیا، اور اس طرح سے وہ ہلکا بگوش اسلام ہو گئے۔